السلام علیکم. اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی. اس وقت ہم موجود ہیں ماڈل ٹاؤن کرکٹ اکیڈمی میں اور یہاں پر ہمارے ساتھ مایہ ناز پلیئر مایہ ناز بیٹسمین موجود ہیں کامران اکمل. کامران اکمل نے اپنے کیریئر کا آغاز 2002 میں ہرارے کرکٹ کلب سے کیا اور اس کے بعد ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کارہائے نمایاں دیکھ سکتے ہیں اور پھر جس طرح سے یہ آ کر چھا گئے پاکستان کی کرکٹ میں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. آج ہم ان کے پاس موجود ہیں, کچھ کھٹی میٹھی دلچسپ باتیں یہ جو ہے آج ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں سر شکر گزار آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پہلا سوال یہ ہے کہ کرکٹ کی طرف بائی چانس آئے یا پیشن تھا یا کیا تھا؟ یہ دیکھیں صفدر بھائی, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یہ اکیڈمی نہیں ہے, یہ ماڈل ٹاؤن کرکٹ سینٹر کلب ہے. ٹھیک ہے. جہاں سے میں نے یہ کلب بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ, یہاں سے میرا سٹارٹ ہوا ہے. سٹارٹ تو خیر محلے سے ہوا ہے, گلی محلے سے والد صاحب نے کروایا, گھر سے شروع کروایا اور محلے کی ٹیم میں. لیکن جو ایز اے پروفیشنل جب میں نے اس کرکٹ کو سٹارٹ کیا تو اس کلب سے میں نے کیا. تو اس کلب کی بڑی مہربانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں نشاد بھائی ہمارے کپتان ہیں اور خالد بھائی اور ریل بھائی ہمارے سینئر جو تھے, انہوں نے بڑی سپورٹ کی ہے میری. تو اللہ کا شکر ہے اس کلب کی اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ آج اللہ عزت دے رہا ہے اتنی, اور کھیل بھی رہے ہیں. بیگن ہاؤس اسکول میں ایڈمیشن لیا گریجویشن کے لیے, وہ کیا سلسلہ تھا کہ آپ کرکٹ کا جنون سوار ہو گیا وہ چھوڑ دیا اور پھر کرکٹ؟ نہیں, بیگن ہاؤس میں کرکٹ ٹیم بنی ہوئی تھی تو سپورٹس کو بڑا پروموٹ کر رہے تھے. اس وقت کوچ تھے ہمارے مجید بھائی. تو مجید بھائی ابھی بھی ہیں ہمارے کوچ, جب بھی ہم لوگ اکیڈمی کے پی سی بی کے انڈر ہیں وہ کوچنگ کرتے ہیں. تو وہاں ٹیم بنی ہوئی تھی کرکٹ ٹیم کی. تو اس میں تھا, عمران فرد تھا, سلمان بٹ تھا اور راؤ عثمان تھا. اس میں سے اس بیچ میں سے کوئی 5 سے 6 پلیئرز ہم لوگ پاکستان انڈر 15 ورلڈ کپ کے لیے گئے ہیں 96 میں. تو یہ ایسے تھا بس اسکول, بڑے پرانے ہیں آپ. بس 96 میں گئے ہیں انڈر 15. اس وقت ہم لوگ سٹارٹ ہی تھا ہمارا کرکٹ کا. محنت سے ہم نے کبھی جان نہیں چھڑائی, ابھی تک لگے ہوئے ہیں. اور پھر کہوں گا کہ والد صاحب نے کہیں اور جانے نہیں دیا, دھیان جانے نہیں دیا فیملی نے. تو کرکٹ کی طرف لگے ہیں تو کرکٹ کی طرف لگے رہے ہیں. کرکٹ میں سب سے زیادہ پاکستانی پلیئرز میں سے خوفناک پلیئر کون سا لگتا ہے؟ خوفناک کوئی بھی نہیں ہے. خوفناک سے مراد یہ کہ اس کا واقعی بھی دہشت ہے پلے, مطلب واقعی کچھ ہے. دیکھیں رسپیکٹ تھی پلیئروں کی بہت زیادہ. جیسے میں نے جب میرا ڈیبیو ہوا انٹرنیشنل کرکٹ میں, اس میں نام اگر میں وہ پہلے سوچتا تھا 1 سال پہلے جب ٹیم میں آیا کہ یار میں ان سے کبھی مل بھی لوں گا. اس میں وسیم بھائی, انضمام بھائی, راشد لطیف, محمد یوسف, یونس خان, پھر کیا نام ہے گریٹ بولرز جتنے, وقار یونس ہمارے کپتان تھے. تو میں کبھی سوچتا تھا یار میں ان کے ساتھ کبھی ہاتھ بھی ملا سکوں گا یا کبھی ان کے ساتھ میں کھیل بھی سکوں گا. تو یہ چیزیں تھی کہ میں سوچتا تھا. 1 سال بعد میں نے بس ڈومیسٹک میں پرفارمنس ہوئی تو پہلا ٹور ملا تو میں بس وہ اسٹک یہ میں اب ان کے ساتھ جا رہا ہوں کھیلنے. تو ایک جو محنت کی ہے, جو جنون تھا, اور میرے ماں باپ کی بڑی دعائیں تھیں اور میرے ابو کی بڑی خواہش تھی کہ میں کرکٹ کھیلوں اور پاکستان لیول پہ کھیلوں. تو اللہ کا شکر ہے جب میں گیا ہوں تو بس جتنا میں اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ ایک ڈریم تھا, ایک خواب تھا جو پورا ہوا. پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہو اور سورو گنگولی کھیل رہے ہوں اور آپ انہیں تنگ کر رہے ہوں اور وہ باہر نکل کے کھیلیں اور آپ انہیں اسٹمپ آؤٹ کر دیں, ایسی کوئی یاد ہے آپ کے ذہن میں؟ یہ موہالی ٹیسٹ میچ ہے, میں 2004 کا ٹور تھا. اس میں شعیب ملک سلے پہ کھڑا ہوا تھا. تو وہ بس ایسے ہی ایک دانش نے بول کیا تو اس پہ چوکا مارا. تو ایسے شعیب ملک نے کہا دیکھو یار کتنا پریشر ہے, چھکے والا بال چوکا مارا. تو اگلی بال پہ چھکا مارنے کا اسٹمپ ہو گیا. تو یہ چیزیں ہیں بڑا میری کوشش یہ ہوتی ہے, میرا آپ پورا کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں, میں کیپنگ کرتے وقت اپنی بس جاب کی طرف زیادہ میرا دھیان ہوتا ہے. انڈیا پاکستان کے ساتھ میچز ایسے ہی ہوتے ہیں, ٹف ہوتے ہیں بڑے, اور اس میں جملے چل رہے ہوتے ہیں. 2 مرتبہ میری بھی لڑائی ہوئی ہے بیٹنگ کرتے وقت ہوئی ہے. اور بس ایسے ہی ہے یہ اچھا. انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے اگریسو دکھانا پڑتا ہے. تو وہ چیز اس وقت ڈیمانڈ تھی ٹیم کو. ٹیسٹ میچ بھی ایسا چل رہا تھا, پریشر تھا, ہارنے کی پوزیشن میں تھے. تو بس اللہ نے بڑی عزت دی اس ٹیسٹ میچ میں بھی. بس یہ مومنٹ ہے, یہ ساری زندگی ہم لوگ بھول نہیں سکتے. پاکستانی بیٹسمین اور پاکستانی وکٹ کیپر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ آپ کی اپنی چوائس ہوتی تو؟ دیکھیے میری اپنی چوائس جو تھی وہ اللہ نے پوری کی, اللہ کا شکر. آپ کی اپنی چوائس بھی یہی؟ میری اپنی چوائس بھی یہی تھی جب سٹارٹ کیا. ایکچولی 2 ہی ہم لوگوں کو شوق تھے, آنیسٹلی بتاؤں. ایک ہمیں پتنگ بازی کا تھا
اور ایک کرکٹ کا تھا. صحیح ہے. تو پتنگ بازی میں نقصان زیادہ ہوتا تھا, ہاتھ کٹ جاتے تھے. تو شوق تھا وہ بھی, لیکن یہ ہے کہ کرکٹ پیشن تھا شروع سے ہی میری. ایک پورے ریلیٹیو میں, فیملی میں اس وقت کوئی بھی اسپورٹس مین نہیں تھا. تو بس اللہ کا شکر ہے آج ہم 3 بھائی ہیں. کزن ہے بابر اعظم, چچا کا بیٹا ہے. بابر اعظم نے تو کمال کر دیا, 3 سینچریز, اور جو ہے وہ اس سے ہٹ کر بھی جو ہے کمال. ظاہری بات ہے اس کی اپنی محنت ہے, اس کی فیملی, میرے چچا کے لیے, ان کی فیملی کے لیے ایک بڑی مومنٹ ہے. پورے خاندان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بابر بھی آیا, محنت سے پرفارم کر کے آیا اور کر رہا پرفارمنس. پرسنل لائف کی بات اگر کریں تو شادی ہوئی, اور 2006 میں شادی ہوئی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خوبصورت جو ہے پری سے نوازا. کبھی نوک جھوک ہوئی, ہوتی ہے, ظاہری سی بات ہے, لیکن زعیم قادری صاحب کا گزشتہ دنوں میں نے انٹرویو کیا تو وہ کہتے ہیں میری تو بھائی بیگم لاڈلی ہے, اور اتنی لاڈلی کہ مجھ سے کھانے بنواتی ہے. تو کیا ہے آپ کی بیگم بھی اتنی لاڈلی ہیں کہ آپ سے کھانے بنوائیں؟ نہیں, میری بیگم لاڈلی ضرور ہے, لیکن کھانے نہیں بنواتی, ماشاءاللہ خود ہی بنا کے کھلاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے چلتا رہتا ہے. ہسبینڈ وائف میں تو تھوڑا بہت تو نوک جھوک چلتی رہتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو, تو اللہ کا شکر ہے, بڑی ہیپی لائف ہے. پرسنل لائف میں آخری پروگرام کا آخری حصہ ہے, چند ایک اور سوال کریں, کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ دیکھیں ہوم میڈ مجھے گھر پہ پہلے تو امی بناتی تھی, جو بھی بناتی تھی میرے کھانے میں کوئی بھی نہیں ہے. گھر پہ جو بھی بناؤ اللہ کا شکر ادا کر کے, اللہ کا بڑا شکر ادا کر کے کھا لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں کھانے کو دے رہا. تو یہی چیز ہے کہ گھر پہ کچھ بھی بناؤ, گھر ہوم میڈ میں کھا لیتا ہوں. ہوم میڈ کھا لیتے ہیں. 2 اپنی اچھی عادتیں بتائیے اور 2 اپنی بری عادتیں بتائیے, کہ یہ 2 عادتیں مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں اچھی ہیں, اور یہ 2 عادتیں لگتا ہے کہ مجھ میں بری ہیں. اچھی آتے تو میں کیا کہوں کہ بس یہی ہے کہ کوشش ہوتی ہے جتنے لوگ ہیں, بڑے ہیں چھوٹے ہیں, ان سے رسپیکٹ ان سے کرواؤں, ان کی رسپیکٹ کروں. بس یہی چیز ہے. بڑے چھوٹے کو میرے ہمیشہ بڑوں نے یہی میرے گھر والوں نے بتایا ہے کہ رسپیکٹ دو گے جب تک رسپیکٹ ملے گی. تو کوشش یہی ہوتی ہے. اور بری عادتیں یہ ہے کہ بس جو غلط بات ہو غصہ آ جاتا ہے بہت جلدی, چاہے وہ فیملی ہو چاہے کوئی بھی ہو. میں یہ کسی باہر والے کی نہیں بات کر رہا, فیملی میں بھی اگر کوئی زیادہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے تو وہ میں نہیں برداشت کرتا. میرے خیال سے وہ اسٹریٹ وے میں منع کر دیتا ہوں. پروگرام کا آخری حصہ ہے. پروگرام کے اس آخری حصے میں کامران اکمل صاحب سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ وہ ان پلیئرز کا نام بتائیں جن سے دلی محبت ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے وابستہ ہوں چاہے نیشنل سے وابستہ ہوں. وہ کون سے نام ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی وسیم بھائی, وقار بھائی کے ساتھ کھیلنا اور ان کو دیکھنا میرے لیے بڑی آنر کی بات تھی. لیکن جو میں انضمام بھائی کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ہمارے جتنا میرا کیریئر ہوا ان کے ساتھ, میں 3 سال کھیلا ہوں ان کے انڈر, تو میں نے بڑا انجوائے کیا اور اللہ کا شکر بڑی پرفارمنس دی ہے. ایز اے کیپٹن, ایز اے لیجنڈ ہمارے کرکٹر ہیں, ان کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور وسیم بھائی ہے, وقار بھائی ہیں, محمد یوسف ہے, شعیب ملک میرا بچپن کا دوست ہے, اکٹھے ہی ہم لوگوں نے شروع کی ہے, توفیق عمر ہے, حفیظ ہے, دوست ہیں ہمارے. تو یہ بڑے اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو. پھر سلمان بٹ ہے, اسکول میں بھی اکٹھے رہے ہیں ہم لوگ, اور عمران نذیر بھی ہے, رزاق بھائی ہے. تو میرے خیال سے اوور آل یہ پلیئرز وہ ہیں کہ جن کے ساتھ مجھے کھیل کے بڑا مزہ آیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے. کون سا ایسا بالر ہے انٹرنیشنلی جسے آپ کھیلتے ہوئے تھوڑا سا جھجکتے ہیں کہ یار یہ میگرا کو میں بہت کھیلا ہوں. جب میرا سٹارٹ ہوا ہے تو وہ مجھے ہمیشہ ہی مشکل لگتا تھا, میگرا یا پولک, یہ ایسے بالر سے, شان پولک, جی. تو یہ بالرز ایسے تھے کہ بیٹسمینوں کے لیے مشکل ہی ہوتی تھی, ایزی رنز نہیں ملتے تھے, تو اس لیے تھوڑا یہ مشکل لگتے تھے. آج ہمارے ساتھ موجود تھے اور موجود ہیں, موجود رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, صحت میں برکت دے, اور یہی دعا ہے کہ یہ پاکستان کی کرکٹ میں ایک روشن ستارے کی طرح موجود رہیں. کامران اکمل صاحب نے آج ہم سے یادیں وابستہ کیں, وہ یادیں جو بیکن ہاؤس سے وابستہ تھیں, سے ہٹ کر اپنے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو کہ انہوں نے, جن کی مدد سے آج یہاں پر موجود ہیں. اور ماں باپ کی دعائیں تو لازمی طور پر ساتھ ہیں ہی ہیں. اسی دعا کے ساتھ کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, اور خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. کیمرہ مین منیر حسین کے ساتھ صفدر علی کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.